ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک، اے مخاطب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ تقلب چہل پہل، رونق گہما گہمی، الذین کفروا کافروں کی۔ لا یغرنک، تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ تقلب الذین کفروا، کافروں کی چہل پہل، کافروں کی رونق، فی البلاد شہروں میں، ملکوں میں، شہروں میں۔ متاع قلیل، متاع ساز و سامان ہے، قلیل بہت تھوڑا سا، یہ چند روزہ زندگی کا فائدہ اور نفع ہے۔ متاع قلیل، چند روزہ زندگی کا نفع اور فائدہ ہے۔ ثم، پھر، مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس، اور بہت ہی برا ہے، المہاد، وہ ٹھکانہ۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت، رحمت، جنت کا تذکرہ تھا، اور ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے، کافروں سے محبت نہیں کرتے، کافر اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ تو پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے، دنیا میں بڑی ان کے اوپر فراوانی ہے، آسائشات ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، اور دنیا کے وسائل کے اوپر ان کا قبضہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ ایک طرف اللہ پسند نہیں کرتے، دوسری طرف ان کے اوپر رحمتوں کی برسات ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ کفار یہی کہتے تھے، کفار مسلمانوں کو کہتے تھے، تم کہتے ہو نا کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو اور ہم ناپسندیدہ ہیں، تو پھر اللہ نے اتنا کچھ ہمیں کیوں دے رکھا ہے؟ اپنے دشمنوں کو کوئی دیتا ہے اتنا کچھ، اور اپنے مخالفوں کو پہ کوئی اتنی رحمتیں کرتا ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ ہم اللہ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اس لیے دیکھو تم سے زیادہ۔ اور کئی دفعہ کہتے تھے، اچھا ہماری مجلس ہوتی ہے نا، ہماری محفل گیدرنگ ہوتی ہے، تمہاری بھی ہوتی ہے، ذرا دیکھ لو، فرق یہی نظر آ جائے گا۔ تمہاری محفلوں میں کون ہیں؟ غریب و ربا، مساکین، محتاج، غلام، آزاد ہوئے، اور معاشی حالت کیا ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں۔ ہماری محافل دیکھی ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کے لباس دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کی سواریاں، ان کے غلام دیکھو، تو ہم احسن اساسا ورئیا، دیکھو تو صحیح کس کا رہن سہن، کس کے ظاہری جو نمود و نمائش ہے، کس کی بہتر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ کفار کفر کے باوجود دنیا میں موجود ہیں، پل رہے ہیں، بڑے خوشحال ہیں، آباد ہیں، بڑے بھرپور وسائل کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ راستہ صحیح ہے۔ لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو۔ تقلب، ان کی چہل پہل، ان کی گہما گہمی، ان کی رونقیں، فی البلاد، ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، دنیا کے اندر۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ متاع، یہ چند روزہ فائدہ ہے جو اللہ پاک ان کو دے رہے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد،
اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے. لیکن البتہ الذین وہ لوگ اتقوا جو بچے ربہم اپنے رب کی نافرمانی سے. لیکن الذین اتقوا ربہم البتہ وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچے. لہم ان کے لیے جنات جنتیں ہیں تجری کے بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں. تجری من تحتہا الانہار کہ ان کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین اور وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ان جنتوں میں. خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. نزلاً اور یہ ان کی مہمان نوازی ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے. نزلاً من عند اللہ اور یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے خیر بہت بہتر ہے للابرار نیکوکاروں کے لیے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے نیکوکاروں کے لیے. اب دیکھیں کفار کی چمک دمک رونق ان کی ترقی ان کی خوشحالی ان کی آبادی اس کا تذکرہ ہوا اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فوکس بتایا. تمہارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کیا پرتعیش زندگی ہے کیا لائف ہے آئیڈیل یہ اور وہ نہیں. تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے آخرت میں اللہ کے ہاں کیا ہے جو میں حاصل کر سکوں. آخرت میں اللہ کے ہاں کیا ہے جو میں حاصل کر سکوں. اچھا اب نا ایک بڑا عجیب سی کشمکش سے چل رہی ہے مادیت پرستی کی اور ایمان کی بڑی عجیب کشمکش چل رہی ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اور بڑا طبقہ وہ کفار کی ظاہری دکھائی دینے والی جو زندگی ہے اس سے متاثر ہو کر وہ کفریہ ممالک کی طرف بڑی تیزی سے رخ کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب جو عرب ہیں نا عرب وہ باقی ممالک کی نسبت عرب بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور وہاں بھاگ رہا ہے. عرب بہت تیزی کے ساتھ. اس پر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا عجیب ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب دجال کا زمانہ قریب ہوگا نا تو مکہ اور مدینہ آپ نے فرمایا اس کے اندر جتنے منافق ہیں نا تو مکہ مدینہ ان منافقوں کو نکال کے باہر پھینک دے گا. اب کبھی زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے یار یہ مکہ کیسے پھینک دے گا لوگوں کو باہر, مدینہ کیسے باہر پھینک دے گا. آج نظر آ رہا ہے وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کو چھوڑ کر وہ باہر کی طرف متوجہ ہو رہے. گویا حضور کے فرمان کے مطابق مکہ اب ان کو نکال کے باہر پھینک رہا ہے, مدینہ ان کو نکال کے باہر پھینک رہا ہے. سرزمین عرب جو اللہ کے نیک بندوں کی سرزمین تھی اب وہ ان کو باہر نکال رہا ہے. اب وہاں پیچھے ایمان والے رہ جائیں گے اور جب ایمان والے رہ جائیں گے تو پھر دجالی قوتیں وہاں تک اپنا اثر نہیں دکھا پائیں گی. تو اللہ تعالی ان آیات میں مسلمانوں کو راہ راست دکھا رہے ہیں. اچھا یہ جو باہر جاتے ہیں نا تو پہلے تو یہ ہوتا ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے بڑی حد تک ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور دوسری کے بعد تیسری نسل عموماً کافر ہو جاتی ہے. عموماً یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی مصنفہ خاتون تھی,
اس نے کوئی 25-30 بڑے بڑے خاندانوں کے تذکرے کیے. وہ اللہ کے نیک بندوں کا خاندان تھا اور اہل علم کا خاندان تھا، نیک لوگوں کا خاندان تھا، اور وہ کسی اچھے مقصد کے تحت باہر منتقل ہوئے، نیکی پر قائم رہے. ان کی اولاد آئی تھوڑی بہت، وہ بھی قائم رہی، لیکن ان کی جو اولاد آئی پھر وہ اکثر یا تو یہودی ہو چکے تھے یا عیسائی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما عند اللہ خیر للابرار. اس ظاہری چمک دمک، ہاں بسا اوقات بڑی پرسکون زندگی ملتی ہے، وہاں پر بڑی آسائش ہے، آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، سہولیات ملتی ہیں، ایک کال پر حکومت آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نسلیں گزرتی ہیں تو نتیجہ کفر کے صورت میں سامنے آتا ہے. اسی لیے جہاں ایمان ہو اس کو ترجیح دی جائے. بے شک چند روز مشکل ہو سکتی ہے زندگی، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آسائشات نہ ملیں، اس طرح کی پرسکون زندگی نہ ملے، لیکن پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے دین کا وہ بھی کام لے لیتے ہیں بسا اوقات. نہیں تو ایمان پر انسان کم از کم قائم تو رہتا ہے، بڑی حد تک ایمان پر انسان قائم رہتا ہے. تو ایسا معاشرہ جس میں اسلام ہو عملاً، اس کو ترجیح دی جائے. ہاں اگر کوئی جانا چاہتا ہے اسلامی ملک کی طرف رخ کرے، کفری ممالک کے بجائے جہاں یہاں کی نسبت زیادہ بہتر حالت میں لوگ ایمان پر عمل کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں. آسائشات بھی ہیں ضرور لیں، لیکن ایمان کو ترجیح دی جائے. جہاں ماحول ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، وہاں جائے. اب دیکھیں کئی ایسے غیر مسلم ممالک کے اندر رہنے والے کئی ایسے، وہ کہتے ہیں ہم کئی مہینے جمعہ نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ مسجدیں اتنی دور ہیں کہ وہاں پہنچنا نصیب نہیں ہوتا، وہاں پہنچنا نصیب نہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں جو پھر بھی ان کی اولادیں بھی ایمان پر رہیں، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کی وہاں آزادی ملتی ہے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کر بیٹھتا ہے، مسلمان غیر مسلم سے شادی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو آنے والی اولاد ہوتی ہے وہ کئی دفعہ غیر اسلامی اس پہ چل پڑتی ہے، اور آدمی کی نسل وہ کفر پہ چل پڑتی ہے. کل قیامت والے دن ان سب کے کفر کا وبال اس کے سر پہ ہوگا، سب کے کفر کا. کیوں قرآن بار بار کہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا دنیا میں کفار بڑے خوشحال ہو جائیں گے، ان کے ممالک بڑے پرامن ہو جائیں گے، لیکن بار بار یہ کہا نہیں، اس طرف نہیں دیکھنا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اس کا لا تمدن بھی آیا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، للچائی ہوئی نظروں سے ادھر نہ دیکھو جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے. خود اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دے رکھا ہے، ازواجا منهم، طرح کی آسائشات ہم نے ان کو دے رکھی ہے. دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، ابتدائی آپ 15 سال لگا لیں، ابتدائی 15 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ایمان والوں کا حال یہ تھا کہ روٹی بھی کھانے کو میسر نہیں تھی، اور کفر کا حال یہ تھا کہ عیش و عشرت کی انتہا کوئی نہیں تھی. کفر کا حال یہ تھا عیش و عشرت کی انتہا نہیں تھی. اب وہ بھی صحابی ہیں جن کو روم کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی آفر کی تھی. کہا تھا اسلام چھوڑ دو، میں تمہیں حکومت میں شامل کرتا ہوں، اپنی بیٹی دیتا ہوں تمہیں، شرط صرف اتنی ہے اسلام چھوڑ دو. اس نے کہا کہ 100 دفعہ مر کے زندہ ہو جاؤں نا تو پھر بھی اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. اس نے کہا پھر یہ کڑاہا دیکھو، تیل ابل رہا ہے، یہاں پھینکیں گے اور اگلے 5-10 منٹ کے اندر تمہاری لاش جل کے راکھ ہو جائے گی. اس نے کہا، رونا شروع ہو گئے، وہ صحابی رونا شروع ہو گئے. وہ سمجھا کہ شاید ڈر گیا ہے. اس نے کہا لگتا ہے تمہیں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے تم سمجھ رہے ہو، اس لیے پریشان ہو گئے. میں نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں پریشان ہوا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تم مجھے پھینکے گا، میں مر جاؤں گا. کاش 100 زندگیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 زندگیاں اسلام کے اوپر قربان کرتا، لیکن کبھی تیرے کفر کو گوارا نہ کرتا. یہ مثالیں ہمارے لیے حکومت کی آفر ہے ان کو. وہ شاہی خاندان کا فرد بن جائے گا، شاہی خاندان کا فرد بن جائے گا. ہو سکتا ہے کل کو وہ خود ہی بادشاہ بن جائے. لیکن لا یغرنک تقلب الذین کفروا،
اور لا تمدن عینیک لا یغرنک، نہ تم کو دھوکے میں ڈالے تقلب الذین کفروا، کافروں کی رونقیں، چہل پہل اور ان کی خوشحالی، ان کی آبادی، فی البلاد، ملکوں میں، متاع قلیل، چند روزہ فائدہ ہے دنیا کا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں اور ان نہروں میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ہم 14ویں پارے میں پڑھیں گے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ فانی، ختم ہونی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن، وہ بھی ہیں، یؤمنو، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، لمن یؤمنو باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل، اور جو اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل، اور جو اتارا گیا، الیہم، ان کی طرف، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون، اور نہیں حاصل کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی قیمت حاصل نہیں کرتے، اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر محفوظ ہو چکا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہو چکا، مقرر ہو چکا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع، بہت جلد، الحساب، حساب فرمانے والے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب فرمانے والے ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں پیچھے کافی باتیں بیان ہوئی، ان کی بددیانتیاں بھی بیان ہوئی، ان کی علمی خیانت بھی بیان ہوئی، اور ان کی دھوکہ دہی بھی بیان ہوئی، سب کچھ، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو صحیح ہیں، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے حق کو قبول کر لیا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے حق کو قبول کر لیا اور دنیا کے مفاد کی وجہ سے حق کا انکار نہیں کیا، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے مفاد کے لیے حق کا انہوں نے انکار نہیں کیا، تو پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر، صلہ، بدلہ، آخرت، وہ سب محفوظ۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو چکا ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ مشکلات آتی ہیں دنیا میں، مسائل، تکالیف، پریشانیاں، خاص طور پر اہل ایمان پر آتی ہیں، تو اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت صبر کرو، خاص طور پر وصابروا، دشمن سے مقابلے کے وقت صبر کرو۔ عام حالت میں صبر وہ بھی بڑی ضروری ہے، اور لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر صبر یعنی ثابت قدمی، اور جو مصائب آئیں ان کو برداشت کرنا تو بہت ضروری ہے۔ وصابروا،
اور دشمن سے مقابلے کے وقت صبر کرو، ورابطو، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو۔ ورابطو مرابطہ سے ہے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو مشکلات میں صبر کرو، وصابروا، اور خصوصاً دشمن سے مقابلے کے وقت تو بہت زیادہ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرو، ورابطوا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب